میں ڈاکٹر ساجد آج ایک اور بیماری کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ آپ نے ڈینگی بخار کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ موسم ہے ڈینگی بخار کا، اور بچے کو اس میں عام طور پہ بخار ہو جاتا ہے جو پہلے کم ہو اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ بخار کے علاوہ بچے کو شدید سر میں درد، گردن میں درد اور آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جسم پہ دانے بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ ڈینگی فیور کیا ہے؟ یہ ایک وائرس جراثیم ہے جس سے ہوتا ہے، اور یہ وائرس مچھر سے بچوں کے یا بڑوں کے جسم میں آتا ہے، مچھر کے کاٹے سے۔ تو یہ مچھر ملیریا کے مچھر سے ذرا فرق ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ صاف پانی میں رہتا ہے۔ صاف پانی کا مطلب ہے جس طرح ہم کولر استعمال کرتے ہیں، گھر میں ہم پودے رکھتے ہیں جس میں پانی ڈلا ہوا ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو۔ بہت لوگوں کو پودے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے گلاس میں یا جگ میں، اگر وہ پڑا ہوا اس میں بھی یہ مچھر آ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم مچھروں کو چانس ہی نہ دیں، اور جو گھر کے ارد گرد پانی ہے، باغ میں ہے یا کولر میں ہے یا گھر میں ہے، یا تو وہ رکھیں نہیں، اور اگر رکھیں تو اس کو صاف کرتے رہیں، بدلتے رہیں، اور اگر گھر میں خاص طور پہ گلاس یا جگ میں پانی ہے تو اس کو ڈھک دیں۔ بچے کو جب اس طرح بخار ہو تو شروع میں تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ڈینگی ہے، مگر جب بخار 3-4 دن رہے اور بچہ نڈھال ہو جائے تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ ڈاکٹر بچے کا معائنہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ بخار کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بخار بہت سی بیماریوں سے ہوتا ہے، تو اس کی تشخیص کے لیے وہ مکمل معائنہ کرتے ہیں، اور معائنہ کرنے کے بعد عام طور پہ خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو خون کا ٹیسٹ آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہم CBC کہتے ہیں، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، اور اس کے علاوہ بھی ڈینگی کے لیے ایک خاص ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں جو سیلز دیکھے جاتے ہیں جسم میں وہ ذرا سے کم ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا سیل ہوتا ہے جس کو ہم پلیٹلیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں جو ہماری خون کا لوتھڑا بنانے میں مدد کرتے ہیں جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو، مگر اس صورت میں اس بیماری میں وہ ذرا کم ہو جاتے ہیں، اور اگر زیادہ اس میں کمی ہو جائے، یعنی بہت کم ہو جائیں، تو پھر خون رسنا یا خون بہنا بھی شروع ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ بچے بہت زیادہ بیمار تو نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاج میں بخار کا علاج ہے، اور بخار کے علاوہ درد کا علاج ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بچے کو غذا بھی صحیح ملتی رہے، پانی بھی ملتا رہے، جوس بھی پلاتے رہیں، اور بچے کو آرام دہ ماحول میں رکھیں، یعنی بہت گرمی میں بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت ٹھنڈ بھی نہیں لگنے دینی ہے۔ اگر آپ یہ احتیاط کریں گے تو بچہ عام طور پہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس بیماری میں چونکہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اینٹی بائیوٹکس دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اینٹی بائیوٹکس کا جیسے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ بچہ بیمار ہو جائے اور ہم اس کا علاج کریں، اور کئی مرتبہ بچے اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر خون رسنا شروع ہو جائے اور بالکل نڈھال ہو جائیں تو پھر ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے، اور اس کو پھر جس کو ہم ڈرپس کہتے ہیں یا انٹروینس کہتے ہیں وہ لگانا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کر لی جائے، اور حفاظت میں مچھروں سے بچاؤ، اور مچھر کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں وہ پل سکے،
اور ہمیں بیمار کر سکے۔ تو یہ ایک اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر حفاظت اس سے بہت بہت بہتر ہے، اور حفاظت میں ہی بہتری ہے۔